اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لائیو جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سمجھ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو سیاسی لحاظ سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں، ڈنمارک کی سیاست زیادہ آپ کرتے ہیں اور اپنی سیاست پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، سارے میڈیا کو دیکھتے بھی ہیں، نظر بھی اس پہ رکھتے ہیں، اور آنے والے الیکشن پر انہوں نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے 18 نومبر کو فوکس کیا ہوا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مستقبل ہے یہ ڈنمارک کی سیاست میں ہے، اس ملک میں ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں۔ گو کہ اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنے وطن کی بات ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، یہ ایک نیچرل ہے، قدرتی چیز ہے، لیکن یہ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے یہی سیاست کرنی ہے، یہی ہماری سیاست ہے اور یہی بچوں کا جو مستقبل ہے۔ بچے بھی 18 نومبر کو سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ بڑے میچور سیاستدان ہیں، آغا ندیم کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آغا صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت مہربانی راجہ صاحب، بہت شکریہ۔ میری طرف سے تمام سامعین کو میری سلام۔ آغا صاحب بہت شکریہ جی آپ کا بھی، آپ نے اس گرمی کے موسم میں، اس پیارے موسم میں، ہوا بھی چل رہی ہے، دھوپ بھی ہے، جی اور کبھی دھوپ چلی بھی جاتی ہے، موسم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، جی لیکن بہت ہی پیارا موسم ہے۔ اور اس موسم میں آغا صاحب سیاست بھی جو ہے وہ چھٹیوں کی وجہ سے پہلے بھی نرم تھی، اور چھٹیاں آ گئی جی اسکول میں بچوں کی تو بالکل ہی اب خاموش ہوگی۔ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے جی۔ بہرحال چونکہ پبلکلی تو بالکل اپنے انجوائے کر رہے ہیں، اپنی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ چلے گئے ہیں، جو لوگ یہاں بھی ہیں آج کے دن تو انہوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا، بلکہ میں خود بھی اپنے گھر کے لان میں بیٹھا دھوپ سے انجوائے کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا سیاست 16 نومبر کی، تو اس میں یہ ہے کہ ہر کوئی کینڈیڈیٹ جو بھی ہے اور اس کا جو بھی ہمدرد ہے وہ تو اسی تگدود میں ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں، اپنے پروگرام سے شناسا کریں، تاکہ آنے والے الیکشن میں ان کے جو پسندیدہ یا جو ان کی پارٹی کے حوالے سے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اچھا مقام حاصل کریں، اچھے ووٹنگ لے کے کمیون کی زینت بنے۔ تو اسی ڈگر میں چونکہ میرا بیٹا بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، تو لامحالہ میری بھی پوری کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہم پاکستانی، جیسے کہ مجیب صاحب اکثر ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ جی جتنے بھی ہمارے بچے بچیاں آگے آئیں گے، نوجوان، تو ان کے پہلو میں ہمارے آنے والا جو فیوچر ہے، چونکہ ہم نے تو اپنا جو وقت گزارنا تھا وہ جیسے کیسے کسی محتاجی میں، کسی کی رہنمائی میں گزار لیا، لیکن آج کی نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں، جو یہیں پیدا ہوئے ہیں، جن لوگوں کا سارا دار و مدار ہی اس ملک کے ساتھ منسلک ہے، گرچہ ان کی بنیاد تو پاکستان ہے، لیکن ان کے لیے وہ ایفیلیشن یا وہ چیزیں پاکستان کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی کہ یہاں ڈنمارک میں رکھتی ہے۔ تو لہذا چونکہ ان لوگوں کا فیوچر یہی، بلکہ اس سے جو اگلی نسل آنی ہے وہ تو ہے ہی یہاں پہ۔ دیکھیں راجہ صاحب، بڑی سیدھی سی بات ہے، جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو ہم لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم کچھ عرصہ وقت گزاریں گے اور پھر واپس اپنے گھونسلوں میں واپس چلے جائیں گے، لیکن حالات و واقعات نے ہماری یہ سوچیں بالکل غلط ثابت کی، کیونکہ یہاں رہ کے جب انسان کی آگے آل اولاد بڑھی تو انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے یہی بہتری ہے کہ وہ یہیں پہ، کیونکہ تعلیم وہ یہاں لے رہے ہیں، یہاں کے ماحول کو وہ دیکھ رہے ہیں، یہاں کے قانون کو وہ زیادہ علمیت رکھتے ہیں ہماری نسبت۔ ہم تو محتاج تھے، گرچہ ہم پڑھے لکھے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیں پھر بھی محتاجی تھی، کیونکہ ہم یہاں کی لینگویج سے وہ واقفیت یا وہ چیز اصلاح کر سکے جو ان بچوں کے نصیبوں میں آئی ہیں۔ تو لہذا راجہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ اب ہماری کمیونٹی کی، ہمارے پاکستانیوں کی اس پہ سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے، کیونکہ جو بچے اب یہاں ہیں اگر وہ یہ سوچیں کہ جی وہ پاکستان جا کے سیٹل ہوں گے تو وہ تو دکھائی نہیں دیتا، تو لہذا جب یہاں رہنا ہے تو پھر اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جب تک ہمارے نوجوان بچے بچیاں یہاں کی پولیٹکس میں، یہاں کے کمیون میں، یہاں کی پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے تو ہم یقین جانیں ہم نے تو پھر بھی محتاجی میں کسی سے ہنس کے بات کر کے کچھ نہ کچھ اپنا مطلب حل کر لیا،
لیکن ان لوگوں نے اگر ایسا نہ کیا نا تو جو چیزیں ہم نے گین کی ہے نا یہ بالکل نہیں کر سکیں گے. تو یہ میری سوچ ہے, میری اپروچ ہے کہ بھئی اگر یہاں کے بچے اگر آگے آئیں گے تو ہماری کمیونٹی یہاں پہ محفوظ ہوگی. اور اگر ان بچوں میں وہ آپ لوگوں نے طاقت نہ دی جس کے لیے ہم لوگ جدوجہد کر رہے ہیں تو پھر ممکن ہے ہمارا سفر مزید مشکلات کی نظر ہو جائے. جی راجہ صاحب. آغا صاحب آپ نے بڑی بات کی اور کھل کر کی اور صاف بات کی. آغا صاحب آپ نے اس طرف توجہ مبذول کرائی تو آپ نے دیکھا کہ ابھی جو حال ہی میں پاکستان میں KPK میں واقعہ ہوا ہے, 13 سال تقریباً ان کی اس ملک اس صوبے میں حکومت ہے, اور جو جی اس کی کارکردگی ہمیں نظر آئی ہے, ایک خاندان جو ہے وہ ڈوب گیا ہے اور سب وہ دیکھتے رہے, اور جو بندوبست جو حکومت کی کارکردگی تھی وہ ہمیں نظر آئی. حالانکہ دوسرا کو بھی جو اس طرف توجہ دینی چاہیے تھی, کسی ایک انسان کی طرف نہیں, لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. KPK کی حکومت کی ذمہ داری تھی, لیکن آغا جی صاحب باہر سے کوئی شور نہیں اٹھا سوشل میڈیا پر جس طرح ویسے اٹھتا رہتا ہے. لیکن پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ جب ہم لوگوں کی افیلیشن کسی ایک خاص مخصوص طبقے کے لیے یا کیا خاص سیاسی جماعت کے لیے ہو جاتی ہے نا تو پھر ہم نا یعنی کہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ ایک قومی سانیہ تھا, یعنی کہ آپ اگر وہاں پہ بہرحال پھر بات چلے تو بات لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری مخالفت میں بات کرتے ہیں. KPK کی گورنمنٹ کیا کوئی ایک ہیلی کاپٹر بھیج کے ان بچوں کو اس فیملی کو محفوظ نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں ہوا ان سے. کیوں نہیں ہوا؟ تو لامحالہ ان کی اپنی بھی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپی نہیں تھی, یہی کہہ سکیں گے کہ ان کو ان کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنی قوم کو اپنی یہ جو بیچارے آغا پھنسے صاحب ہوئے لوگ. ان کو تو چھوڑ دیں, جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں, ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, یہ تو انسانیت کا مسئلہ, یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا. یہ جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں تو ڈیفینیٹ پھر بات بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے KPK میں کوئی واقعہ ہو جائے تو KPK میں جو اس جماعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ذکر ہی نہ کریں. نہیں بہرحال یہ تو ایک انسانی فرض تھا, یہ اس پہ کسی پہ کسی نے کوئی احسان نہیں کرنا تھا. یہ تو ایک انسانیت کا تقاضا تھا کہ جو کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ PTI کے ہی یعنی کہ ووٹرز ہوں. میں اس پہلو میں بات بالکل نہیں لیتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بات انسانیت کی تھی, یہاں بات 18 لوگوں کی زندگی کی تھی. تو ہم اس پہ آ کے اگر لاپرواہی برتتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں بے حسی کا یہ عالم ہو چکا ہے, تو کوئی مرتا تو مرے, ہمیں اس سے کیا, ہم نے اپنے آپ کو ہی دیکھنا کہ ہم کیسے ہم جی نے رہے یا کیسے ہم نے سروائیو کرنا ہے, ہم بالکل آپ نے جی ہاں بجا فرمایا. اسی طرح میری بات ہو رہی تھی براہ راست اسپین میں جو واقعہ وہاں ہوا, گرمی کا بہت زیادہ گرمی ہے, گلے شکوے بھی جی لوگوں کے آ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جی آتے ہیں گرمیوں میں یہاں آ جاتے ہیں, کوئی ایک چھوٹا سا نمبردار بھی آ جائے تو کھانے ٹھاکتے وقت ہم جو ہے وہ آرام نہیں کرتے. اسی ہوں طرح گرمی میں کام کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہوئے مزدور بیچارہ مر گیا, تو اس اسٹیٹ جی کی طرف سے تو چلو ہوتا ہے, دیکھتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں, جی امبیسی کی طرف سے بھی کوئی 1000 یورو کی جو ہے وہ مدد ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتے. وہ گلا شکوہ بھی کر رہے تھے سرکار کو, سرکار سے مراد ہے امبیسیوں کو کر رہے تھے کہ یہ مخصوص لوگوں کو بلاتے ہیں, مخصوص لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں, کسی کی بچے کی سالگرہ ہو تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں, بہت سارے بڑے بڑے مسائل ہوں اس طرح توجہ نہیں دیتے. تو آغا صاحب لگتا ہے کہ ہم بھی آہستہ آہستہ اس طرح بڑھتے جائیں گے. دیکھیں راجہ صاحب بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی بندہ ذمہ داری لے کے یہاں آتا ہے نا, میں امبیسیز کی بات کرتا ہوں, تو ان کا یہ فرض ولین ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی کے معاملے میں جو کوئی بھی بہتری لا سکتے ہیں وہ لائے, اور اگر کہیں کوئی پرابلم ہے تو انہیں سالو کرنے کو ٹھیک ہے کہ ہم یہاں زیادہ ڈپینڈ تو ہم یہاں کی گورنمنٹ پہ کرتے ہیں, لیکن بینگ اے پاکستانی ہمارے لیے یہ بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ جی ہماری ایمبیسی ہے, ہمیں کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ہماری پرابلم سالو کریں. میں ایک بات عرض کروں کہ جو میں نے دیکھا ہے, دیکھیں میرا کسی کے ساتھ بھی کوئی ذاتی دلچسپی یا لگاؤ بالکل نہیں ہے. میرا لگاؤ میری دلچسپی جو اپنی پاکستانی کمیونٹی سے, اپنے پاکستان سے ہے, اور اپنے ہر اس شخص سے ہے جو بھی پاکستان اور پاک فوج کو زندہ باد کہتا ہے.
تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو کام اچھا کرتے ہیں، لیکن کسی سے کوئی غفلت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس غفلت کو ہم اس پہلو میں نہ لیں کہ جی یہ ہمارا دشمن ہے۔ ہاں، اس کو احساس ضرور دلایا جائے کہ دیکھیں جی آپ یہ کام اس احسن طریقے سے کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں جتنے بھی ایمبیسی کے لوگ یہاں آتے ہیں وہ ہماری خدمت کے لیے آتے ہیں، وہ اپنے ڈالرز بنانے کے لیے نہیں آتے یا اپنا روب دبدبا دکھانے کے لیے نہیں آتے وہ تو۔ اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو کوئی بھی یہاں آتا ہے نا، یقین جانے یورپ میں کہیں بھی، تو یہ بڑی سفارشیں کروا کے آتے ہیں، اور ان کی جب سفارشیں ہوتی ہیں تو ان کا ہدف یہ ہوتا ہے ہاؤ ٹو اسٹیبلش مائی سیلف۔ تو یہ جو چیزیں جب آپ اپنے سیلفش ہونے کی بات کریں گے نا، تو وہ خاطر خواہ وہ نتائج ادا نہیں کر سکتے یا وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا سوچنی چاہیے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، بڑے قابل لوگ ہیں جو یہاں آئے گئے چلے گئے۔ بہرحال موجودہ جو امبیسڈر صاحب ہیں، شعیب صاحب، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے کافی اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر فرض کیجئے میں کہ ان سے کام کے لیے گیا ہوں اور وہ ذرا تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا یا کچھ، تو میں یہ مقصد مت لوں کہ یار یہ تو اہل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں بینگ ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، امبیسڈر کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے ملک کے لیے یہاں کے ماحول کو بہتر بنانا، جو بھی حکومت ہو اس کے لیے اچھا تاثرات پیدا کرنا، اپنی کمیونٹی کے پرابلمس کو سالو کرانے کے لیے ڈینش حکومت کو بتانا کہ جی آپ ہمارے لیے یہ سہولتیں فراہم کریں، ہم آپ کی اتنی دیکھیں اب یہاں پہ کتنے پاکستانی ہیں۔ ایک دن ایک ویسی بات چل رہی تھی تو وہ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے یار پاکستانیوں نے آ کے یہاں گند مچا دی۔ تو میں نے کہا یار شرم کرو، یہ تو بات نہ کہو۔ یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی آئے ہیں انہوں نے آ کے اس ملک قوم کی خدمت کی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں پہلے سٹور ہوا کرتے تھے جی، صبح یعنی کہ 10 بجے کھلتے تھے، 2-3 بجے بند ہو جاتے تھے۔ ہم لوگوں نے کیوسکوں میں جا کے ان لوگوں کی خدمت کی، ان کے لیے ہم رات 12 بجے تک اپنی دکانیں کھول کے بیٹھتے رہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اتنی دیر تک بیٹھتے ہیں تو انہوں نے بھی پبلک کی سہولت کے لیے ہم کو دیکھتے ہوئے وہ چیزیں اپنائی، اور انہوں نے وہ اپنے سٹور جو ہے نا لیٹ آورس تک کھولنے شروع کر دیے۔ آغا تو صاحب یہ یہ چیزیں غیر ملکیوں جی کی یا جو لوگ سینئر سٹیزنز ہیں، یہ ان کی محنت ہے، انہوں نے بڑی محنت کی، بچے بلائے، بچے پڑھے، یونیورسٹیوں میں گئے، یہ تو بڑا کریڈٹ اوورسیز کو جاتا ہے۔ یہ جو پرانے سینئر سٹیزنز ہیں انہیں تو دو جی ہاتھوں سے جی سلام کرنا چاہیے۔ آغا صاحب بڑی آپ نے اچھی نشاندہی کی۔ آغا صاحب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ میں کل کسی اور کو بھی تمہاری جگہ دے سکتا تھا، میں کسی اور کو بھی صدر بنا سکتا ہوں، میں کسی اور کو بھی جی وزیر اعظم بنا سکتا، میں کسی اور کو ایمبیسڈر بنا سکتا یا کسی اور کو فیلڈ مارشل بنا سکتا۔ جی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بے نظام ہے۔ شک۔ تو جب اللہ ہوں تعالیٰ نے کسی دوسرے سے دوسرے کو بہتر بنایا تو اسے خدمت کرنی چاہیے تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں۔ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، کل لوگ جو اچھے ہوتے ہیں جب یہ بستروں میں پڑے ہوتے ہیں، تو بیماری کی حالت میں پڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جی بھی پھر ان کو بھی یاد کرتا ہے، تو لوگ بھی ان کو یاد کرتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت تھا، تمہیں میں نے ایک طاقت دی تھی، تم لوگوں جی کے کام آتے۔ تو آغا صاحب یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، کسی کے پاس کوئی طاقت یہ آتی ہے تو۔ راجہ صاحب بالکل بجا فرمایا، یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ کسی کو با اختیار بناتا ہے اس پہلو میں کہ بھی آج آپ اس مقام پہ ہو، آپ اپنے رول سے، اپنے رتبے سے یا اپنے عمل سے لوگوں کو کس حد تک مطمئن کرتے ہو، خوشیاں دیتے ہو، دکھ بانٹتے ہو، ان کے کس طریقے سے آپ اپنی سروسز ان کو دیتے ہو کہ آپ ان گڈ وے چلیں۔ اور جو کوئی بھی سچی بات ہے، کوئی بھی اگر کوئی بات اپنے آپ میں فرعون بنتا ہے تو اس کا انجام تو کبھی بھی اچھا نہیں ہوا۔ اگر کوئی بندہ کسی پوسٹ پہ کسی مقام پہ چلا گیا اور اس نے کہا بھئی اب سب میرے نیچے ہیں، جیسے کہ عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے جی یہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جی ان کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ جی سب لوگ آپ کے انڈر ہیں، آپ نے ان کو اپنے انداز میں ان کی سروسز لینی ہے اور دینی ہے۔ جو آپ کے لیے فیوریبل ہے اسے آپ یعنی کہ فرسٹ اسٹیج پہ رکھیں، جو آپ کے لیے فیوریبل نہیں ہے اس کو سیکنڈ رو میں رکھیں۔ تو یہ جو تقسیم ہے ڈیوائڈ اینڈ رول والا، یہ تو برٹش قانون کی ایک بیس تھی جو کہ آج تک پاکستان میں بھی چل رہی ہے، یہی چیز انڈیا میں بھی چل رہی ہے، یہی چیز بنگلہ دیش میں بھی ہے، نیپال۔ یعنی کہ ہم لوگ جو کہ زیر تسلط یعنی کہ برطانوی لوگوں کے رہے، ہم نے انہی چیزوں کو
آگے لے کے بڑھے ہیں، ان میں کوئی کمی پیشی نہیں کی، جو ان کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں ہم نے ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہم نے وہ اسٹیٹ لائن رکھی. ہاں جی یہ بیوروکریٹس ہے، اچھا جی اب یہ فلاں عہدے پہ ہے تو اس کا یہ تحریم ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کے حساب کے ہم نے اس کے ڈر کے رہنا ہے، ہم نے اس سے جھک کے رہنا ہے. تو آج کے زمانے میں یہ چیزیں تو راجہ صاحب ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور پھر ایکسیپٹیبل نہیں. خاص اگر صاحب دیکھیں خاص خدمت جو جی ہوتی ہے نا، خدمت جو بھی کرتا ہے، جس طرح ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے آپ اس کی تصدیق کر دیجئے گا یا تصحیح کر دیجئے گا. جی ایک بندے کا پاسپورٹ تھا، وہ سویڈن سے بنوانے کے لیے آ رہا تھا، تو کافی بیچارے نے چکر لگائے تو اس کو نہیں جی دیا گیا، لیٹ کیا گیا، پوچھا تو ابھی تک پاسپورٹ نہیں آیا. تو اس کی جی تصحیح کر دیجئے گا. غالباً آپ نے شاید آپ سے کسی نے کہا جی یہ میرا پاسپورٹ نہیں آ رہا، تو غالباً آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی اس کا پاسپورٹ ہے، کافی دنوں سے اس کو چکر لگانے پڑتے ہیں. تو اس نے جب آپ نے کہا تو اسی دن اندر سے نکال کے دے دیا. آغا جی صاحب یہ کس جی طرح جی واقعہ جی ہے؟ ہاں وہ اتفاق کی بات ایسے ہے کہ ایک بچہ تھا پاکستانی، تو میں امبیسی میں اپنے کام سے گھر سے گیا ہوا تھا، تو اس سے ہیلو تو اس نے کہا انکل میرے لیے ایک پرابلم ہے، آج اتنی دور سے آ رہا ہوں، میرا پاسپورٹ پتہ نہیں تیار ہوا ہے کہ نہیں ہوا. میں کہ تمہاری جو انہوں نے سلپ پہ جو ڈیٹ دی تھی تو وہ کون سی ڈیٹ ہے؟ کہتے ہیں انکل وہ تو کافی دنوں سے گزر چکی ہے. میں کہ اچھا. وہ میں نے اس سے رسید لی، تو وہاں اپنے بڑے اچھے انسان ہے، اور کیا نام ہے ان کا، فاروق صاحب. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا فاروق صاحب یہ ایک بچہ ہے جس کا یہ پاسپورٹ ہے. تو انہوں نے کہا جی دکھائیں، سلیپ دکھائی. جب انہوں نے ڈیٹ دیکھی تو انہوں نے کہا دیکھے، انہوں نے فور ود ان نو ٹائم انہوں نے وہ پاسپورٹ نکالا اور اس بچے کو دے دیا. تو مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے یا کسی کے وہ بچہ سچی. بیچارہ چکر لگاتا رہا، اسے نہیں ملا. بہرحال میں اس کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن میں نے سنا ضرور ہے کہ جی ایک بچہ تھا جو کہ کئی مرتبہ غالباً سویڈن سے آ رہا تھا، لیکن اس کو وہ پاسپورٹ نہیں دیا جا رہا تھا. تو میں اس کے بارے میں، لیکن میرے ساتھ جو چلیں واقعہ ہوا آپ وہ تو وسیلہ بنے، اچھی بات ہے. جنہوں نے دیا جی بھی انہوں کی بھی اچھی بات ہے. چلیں اس جی بچے کا کام ہو گیا، آپ ایک وسیلہ بن گئی، اچھی بات ہے، اس کی تعریف جی کرنی چاہیے. بہرحال دیکھیں جو قانونی طور پہ نا ہمارے جتنے بھی ایمبیسی کے لوگ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز دیکھیں، اگر ہم پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں 6 سے 8 ہفتے کا ٹائم دے دیتے ہیں. اگر آپ اس دوران اگر پیچھے سے پاکستان سے اگر کوئی پوسٹ آتے ہوئے کوئی ہینکی پھینکی ہو جائے یا دیر ہو جائے، کیونکہ میں نے اس چیز کو بڑا نوٹ کیا ہے کہ اب پاکستان سے جو فارن آفس سے جو وہ نکلتی ہے نا پوسٹ، وہ ہی نکالنے میں سم ٹائم کو ٹائم لگا دیتے ہیں. تو انہیں یہ چاہیے کہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے امبیسی والوں کو چاہیے وہ 6 ہفتے کے بجائے نا وہ 3 مہینے کا ٹائم دے دیں، اور اس کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ جی آپ اپنا ٹیلی فون دے دیں، اگر اس سے پہلے آ گیا تو ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے. نہیں آغا تو صاحب دیکھیں میرا نا، جب جس جی چیز کی فیس لے جاتی ہے، جس سروس کی فیس لی جاتی ہے، اسی طریقے سے ملنا چاہیے. چلیں اس پہ یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا. یہ جو جی ان جی کا کام ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. آغا صاحب آپ کو پتہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول پہ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. ہم دوبارہ ڈنمارک کی طرف آتے ہیں. جی آغا صاحب ہماری کمیونٹی، آپ نے سب لوگوں کو دیکھا، سارے ایمبیسڈرس کو دیکھا. لوگ آتے ہیں، ہمارے یہ مہمان ہوتے ہیں، 3-4 سال کے لیے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں. آج جو جی عملہ کام کر رہا ہے، کل کوئی نیا عملہ آ جائے گا. ہمارے جو اچھے کام کرے گی ان کی تعریف کی جائے گی. بالکل جو صحیح جی. ڈیوائڈ اینڈ رول کی طرف جائیں گے تو پھر لوگ بھی اسی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کریں گے، لوگ بھی اسی طرح ان کی باتیں صحیح کریں گے. تو اب جب صحیح. کمیونٹی آپس میں اتفاق نہیں کرے گی تو ان کی تو موجیں لگنی چاہیے نا جی. دیکھیں جی سب سے اہم بات یہی ہے، اگر ہماری کمیونٹی میں یکجہتی ہو، ان میں اتفاق ہو، تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ایمبیسی کا کوئی بھی بندہ ہے تو وہ میں مس یوز کرے، وہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ تو فلاں فلاں ان کا یہ گروپ ہے، اس کا وہ گروپ ہے، تو وہ ان گروپوں سے یعنی کہ ہمارے نفاق کا فائدہ وہ اٹھاتے ضرور ہے. اب پورا کہ فائدہ اٹھاتے ہیں جی. ایک میں آپ جی کو بات بتاؤں، اپنے آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں کہ یہ جی بڑا جی آسان طریقہ ہے کہ وہ 25-30 بندے رکھ لیتے ہیں جو ان کے پاس ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. تو بس وہ کہتے ہیں آ جاؤ، آ جاتے ہیں، ٹیلی فون کرتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. تو جی کمیونٹی پیچھے رہ جاتی ہے. وہ 10-15 بندے جو ہوتے ہیں چونکہ ہر وقت سروس کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو اب جی آتے ہیں آغا صاحب، آتے ہیں اس طرف جو ہے الیکشن کی طرف. آغا جی صاحب جی الیکشن بہت قریب آ گئے ہیں. ابھی بچوں کو اسکول کی چھٹیاں ہیں.
والدین جی بھی مصروف ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھٹیاں گزر جائیں گی، اسکول نئی کلاسیں شروع ہو جائیں گی، مہینہ ایک جی آدھ ادھر گزر جائے گا، تو پھر پیچھے الیکشن کے پیچھے کتنا جو ہے وہ ٹائم بچے گا، پھر لوگ جو ہے 14 اگست کی طرف لگ پڑیں گے، پھر اس پرسنالٹی کلیش میں پڑ جائیں گے، پھر لوگوں کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، لوگ آگے پیچھے آپس میں ڈیوائیڈ ہوں گے، پرسنالٹی کلیش میں چلے جائیں گے۔ تو آغا جی صاحب ہمیں اس کو فوکس اب کرنا چاہیے کہ بالکل یہ جو آنے راجیش والے جی 18 نومبر کو الیکشن ہے، یہ ہماری جی سیاست ہے، یہ ہماری سیاست نہیں ہے کون کدھر جا رہا ہے، ایمبیسی نے کس کو بلایا یا کسی سوسائٹی نے کس کو بلایا، اس کی طرف تو جو نہیں دینا چاہیے، 18 نومبر کی طرف دینی چاہیے۔ دیکھیں راجا صاحب، چونکہ میرا بیٹا خود الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، تو یہ ہے کہ جو ہی اس نے اپنا پروگرام بنایا تو آپ یقین جانیں اسی روز سے ہم نے گاہے بگاہے جو کہتے ہیں نا چونٹی کی چال چلتے ہوئے لوگوں کے ساتھ رابطے کیے، جو کوئی ملا السلام علیکم جی میرا بیٹا جی یہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، یعنی کہ کئی لوگوں نے کہا ہے ابھی تو بڑا ٹائم ہے، میں نے کہا جی ٹائم کو گزرتے دیر نہیں لگتی، بہرحال ٹھیک ہے، اور بھی دوست ساتھی آ جائیں گے اور بھی بچے آ جائیں گے، تو لہٰذا چونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمارا بچہ جتنا بھی یعنی کہ آپ لوگوں کے ساتھ روشناسی حاصل کرے گا تو لامال اس کے لیے ہمیں اچھا رزلٹ ملے گا، تو اس پہلو میں یعنی کہ آپ یقین جانیں یہ یہاں میری مسز جو ہے نا وہ یہاں کی لوکل جو آبادی ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں عرب بھی ہیں لبنانی بھی ہیں، یہ مختلف قومیت آغا کے صاحب لوگ یہ بڑی رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، انٹیگریٹ ہو رہی ہیں، اچھی طرح انٹیگریٹ ہوئی ہیں، اس پالیٹکس میں حصہ جی لیتی ہیں، جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے یہی اچھی بات ہے، اس بات کی تعریف کرنی جی چاہیے۔ تو لہذا یہ ہے کہ بھی ہم نا سچی بات ہے ہم تو کافی عرصے سے آرام سے وہ کچھوے کی چال چلتے ہوئے چل رہے ہیں، لیکن اب چونکہ وقت بہت شارٹ ہو گیا اب ہم نے اس پہ تیزی کرنی ہے، تو ہمارے جو اپنے ہیں مجیب صاحب ان کے ساتھ بھی ہمارا بالکل ان ٹچ ہم رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا جو یہ چھٹیاں ختم ہوں گی نا تو اس میں ہم اپنی تیزی لے آئیں گے، تو اب ہمارا یہ پروگرام یہ آغا ہے کہ صاحب باقیوں کو بھی سکھائیں جو بیشک آپ دوسری پارٹیوں سے لڑ رہے ہیں، یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیں، جہاں جہاں جسی کا دل کرتا ہے ووٹ دیں، جو زیادہ محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا، جو پیچھے رہے گا پھر اسی طرح رہے گا۔ دیکھیں بات تو یہی ہے، ایک تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلے جی ابھی بڑا ٹائم ہے آرام سے کرو جی، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں وہ پھر فوری طور پہ جو چہرے ہوتے ہیں ایک دم نہیں 10-12 آ جاتے ہیں، اب جب 10-12 چہرے ہوں گے نا تو کسی ایک ووٹر کو نا ان کو شناخت کرنے میں ٹائم پھر ان کی چوائس ہوتی ہے یار کس کو دیں کس کو نہ دیں، اور اگر آپ بیفور ٹائم اس مسئلے کے لے کے چلتے ہیں نا تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک شکل جو ہے نا وہ نقش کر جاتی ہے کہ بھئی ہاں یار یہ بندہ اس وقت بھی آیا، یار یہ بندہ اس وقت بھی آیا، اب فرض کیجئے 1-2 مہینے رہ گئے الیکشن کے لیے اور ہم لوگ باہر آئے ایک آدھ دروازہ نوک کریں، تو یہ بھی میرے ذہن کے مطابق یہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہوتی، یہ سیلفش اپنے آپ کو ایک نمایاں کرنے کے لیے 2 مہینے میں آ گئے، لیکن جو پولیٹیکل ہے نا وہ آپ کئی مہینوں سے شروع کریں، اپنی ایکٹیویٹیز لوگوں کو دکھائیں، آپ نے کیا 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 نہیں کیا، آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا سوچ لے کے آگے بڑھیں گے، اور کمیونٹی کے علاوہ یہاں پہ ڈینشوں کے بڑے مسائل ہیں، آپ ان کو کیسے سالو کریں گے، آپ ان کی چیزوں کو لے کے جب تک آپ نہیں جائیں، دیکھیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو سچی بات ہے ووٹنگ میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، وہ گھر سے نہیں نکلتے، وہ کہتے ہیں یار چھٹی کا دن ہے آرام سے بیٹھو جی، بیگم صاحبہ سے کہا بیگم صاحبہ اچھا سا ناشتہ تیار کرواؤ، اچھا کھانا بناؤ، چلو میں 4 دوستوں کو بلاتا ہوں وہ بھی ہم مل جل کے چھٹی انجوائے کریں، یعنی ان کے ذہنوں میں الیکشن کا کوئی اتنا بوجھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بوجھ بندے کو اپنے آپ اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس بوجھ کو ایک دن جا کے اتارے گے نا تو آپ کم از کم 4 سال کے لیے سکون میں آ جائیں گے، یعنی کہ پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ بانگے دھول کے پاس جائیں گے اور جی دیکھیں جی ہم نے آپ کی سپورٹ کیا، ہم نے ووٹ کیا، ہماری یہ پرابلم ہے یہ سالو کیوں نہیں ہو رہی، تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ فار ٹائم بینگ نہیں ہے، یہ بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے، اور جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا اگر وہ یہ سمجھے کہ بات جی اب میں الیکشن میں آ گیا میرے پوسٹر لگ گئے لوگوں میں میرے میری پوسٹر لاگے، میرے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ نہ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، وہ بجائے عزت پانے کے نا گمنامی کے اندھیروں میں چلا جائے گا۔
آغا صاحب تو کلوزنگ کی لہٰذا طرف بڑھتے ہیں۔ آغا صاحب آپ نے جی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ، ذرا میں مذاق کی شکل میں کہہ رہا ہوں، کہ یہ برسات جی کے مینڈل کی طرح ٹاٹر کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں ووٹ کا حق نہیں ہے، ہمیں ووٹ کا حق نہیں ملا۔ تو آغا ہوں صاحب جہاں ووٹ کا حق ملا ہوا ہے، جہاں تکلیف نہیں کر رہی، جہاں ووٹ آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، پوسٹ خیسے میں آ جاتی ہے، ڈبے میں پڑی ہوتی ہے، جی آپ نے ووٹ کو اٹھانا ہے اور جا کر جو ہے وہ 2 منٹ میں ووٹ ڈال کر واپس آ جانا، اتنا فرض آپ پورا نہیں کر سکتے اپنا، تو مانگتے ہیں ہمیں ووٹ کا حق نہیں ملا پاکستان میں۔ راجہ صاحب، بات تو سچی یہ ہے کہ یہ ناز نخروں کی باتیں ہیں۔ یہاں پہ تو کوئی ایسا ریزن ہی نہیں ہے۔ رہی بات جی پاکستان میں ووٹ ڈالنا، وہ آپ وہاں کی بات ٹھیک ہے، وہاں بڑی پرابلمز ہوں گی بہت، لیکن یہاں تو بڑی آسانی ہے۔ آپ تو یہاں الیکشن سے 1 مہینہ پہلے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں ہے کہ آپ ووٹ کاسٹ نہ کریں۔ ووٹنگ کے لیے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ جب چاہے آرام سے جائیں، آپ جا کے پوسٹ آفس میں جا کے، کمیون کے دفتر میں جا کے وہ پیپر فل کر کے آپ ووٹ کاسٹ کر لیتے ہیں۔ تو آغا ان صاحب آپ اتنی اپنے بچے کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں، دوسرے کے بچوں کو یا دوسری کی فیملی کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ آپ بھی کوشش کریں، ڈینش ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جب تک ہماری منت نہ کرے، ہمارے پاس آ کر ریکویسٹ نہ کرے تو ذرا ووٹ دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں راجہ صاحب، آپ کی بات بالکل بجا اس پہلو میں ہے کہ جو ہماری گروپ کے لوگ ہیں نا، وہ آج تک اسی سرکل میں ہے کہ یار وہ میرے پاس آیا نہیں، یار وہ گزرا تھا اس نے مجھے اسلام نہیں کیا، یار میں ایک جگہ پہ تھا، وہ محفل تھی، وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ جو انا پرستی ہے نا، یہ ہمارے گروپ تک تو ہے، لیکن میرا ذہن یہ مانتا ہے کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے نا، ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ہوں گی تو اکا دکا ہی ہوں گی، لیکن میجورٹی وائز ہے، جو لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں، جو بچے یہاں پلے بڑے ہیں، جنہوں نے تعلیم یہاں حاصل کی ہے، ان میں میرا خیال ہے ہماری سوچوں سے بہت مختلف سوچوں کے وہ مالک ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے بھی یعنی کہ اختیار رکھتے ہیں کہ بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ہمارے پاس امانت ہے جو ہم نے اپنی بہتری کے لیے استعمال کرنی ہے۔ تو میرا تو بس یہی مشورہ ہے تمام سننے والوں سے، تمام اپنی کمیونٹی سے، تمام ان لوگوں سے جو ووٹ وغیرہ کے سلسلے میں ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں، پلیز جس دن ووٹ ہے نا، اس دن کا آپ انتظار نہ کریں۔ آپ اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے آپ کو آپ کے گھروں میں ووٹنگ پیپر آ جاتا ہے، آپ وہ لے اپنے یہاں کمیون کے دفتر چلے جائیں، وہاں جا کے کہیں جی ہو سکتا ہے میں نے چھٹیوں میں پاکستان جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے، یا فیملی کے ساتھ میں بزی ہوں، یا کوئی شادی بیاہ میں مصروفیت ہے، تو اس میں آپ اپنے ووٹ کو ضائع کر دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ بیفور ٹائم وہ جا کے ووٹ ضرور کریں اپنی پسند کے بندے کو۔ دیکھیں اگر میرا بیٹا، میری تو خواہش ہوگی کہ میرے بیٹے کو لوگ زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں، لیکن ہو سکتا ہے ان جو ووٹر ہے اس کے ذہن کے مطابق میرے بچے سے زیادہ بہتر کوئی قابل بندہ ہو۔ تو پلیز آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی خیال کے کہ بھئی جو آپ کی نظر میں بہتر ہے، جو آپ کے لیے کارآمد بندہ ہو سکتا ہے، جو آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، تو پلیز آپ اسے ضرور چوز کریں۔ اور ووٹ جو ہے نا، یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت جو ہمارے مذہب میں قبول نہیں کی جاتی۔ جی بالکل آغا صاحب، آپ نے بڑا بجا فرمایا۔ آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ راجہ صاحب بہت مہربانی، سبھی دوستوں ساتھیوں کو میری طرف سے سلام۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا پروگرام تھا انفارمیشن کا۔ اگر آپ بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے، یا آغا صاحب نے جو باتیں کی آپ جواب دینا چاہتے ہیں، سامعین ہم بات جو ہے گپ شپ کی شکل میں کرتے ہیں تاکہ آپ کے مسائل کو طریقے سے اجاگر کیا جائے۔ جو ہمیں شعور ملتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ شعور اس کو شیئر کریں۔ یہ الیکشن کمیونز کے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں فرینڈسپیا کمیون سے ہیں، کوپن ایگن کمیون سے ہیں، یا دوسری کمیون سے، وہ لوگ بھی سامنے آ گئے۔ آغا صاحب نے بجا فرمایا کہ ٹائم کی کہتے ہیں لوگ، جی ابھی کافی ٹائم پڑا ہوا ہے، تو بہرحال چلیں، ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے، یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں، ہر آدمی کو آزادی ہے، ووٹ دے تب بھی آزادی ہے، نہ دے تب بھی اس کے پاس آزادی ہے۔ لیکن جو اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کو بھی خود سوچنا چاہیے، اپنے گربان میں ہمارے سمیت جھانکنا چاہیے کہ آپ کو ووٹ کا حق ملا ہے تو آپ اس ووٹ کو کیوں نہیں استعمال کرتے۔
آپ جہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس پارٹی میں ہمارے یا پارٹی برسر اقتدار آئے گی یا کمیون میں آئے گی تو یہ ہمارے حقوق کے لیے فائٹ کرے گی، آپ اس کو ووٹ دیں۔ ووٹ پر تو آپ کو پابندی کوئی نہیں لگا رہا کہ آپ نے ہر حالت میں کسی کو ووٹ دینی ہے، ووٹ آپ کی امانت ہے اور آپ ہی نہیں دینی ہے۔ سامعین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔